استوانہ حنانہ، استوانہ حنانہ یا استوانہ مخلقہ۔ استوانہ حنانہ کیا ہے یہ آج ہم جانیں گے۔ مسجد نبوی شریف کھجور کے تنوں سے بنی ہوئی تھی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تو کھجور کے ایک سوکھے تنے سے ٹیک لگا کے کھڑے رہتے تھے۔ صحابہ کرام کو آپ کا اس طرح سے کھڑے رہنا شاق گزرتا تھا، اسی لیے ایک مرتبہ ایک صحابیہ جن کا بیٹا بڑھا ہی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درخواست کی کہ میرا بیٹا آپ کے لیے لکڑی کا ایک ممبر بنا دے گا جس پر بیٹھ کر آپ خطبہ دیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخواست کو قبول کر لیا، چنانچہ ان صحابیہ کے بیٹے نے آپ کو لکڑی کا ایک ممبر بنا کر دیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی اس تنے کے پاس سے گزر کر ممبر پر بیٹھے ہی تھے کہ ایک دم سے اس تنے کے اندر سے زار و قطار رونے کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ صحابہ کرام پریشان ہوئے کہ یہ گریہ وزاری کون کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ گئے کہ وہ آپ کی جدائی کا صدمہ برداشت نہیں کر پایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ کیفیت دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے اترے اور اس سوکھے تنے کے پاس تشریف لے گئے اور اس پر اپنا دست شفقت رکھا اور اسے اپنے سینے سے چمٹا لیا۔ سینے سے چمٹانا ہی تھا کہ وہ سوکھا ہوا تنا سسکیاں لیتا ہوا چپ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں پھر سے ہرا بھرا کر دوں اور لوگ تمہارا پھل کھائیں، اور اگر تم چاہو تو ہمیشہ میرے ساتھ جنت میں رہو۔ اس تنے نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنت کا ساتھ مانگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس تنے کو کسی جگہ دفن کر دیا جائے تاکہ جنت میں وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ ممبر رسول کے نیچے وہ درخت کا تنا آج بھی اسی طرح سے دفن ہے، اور ممبر کے ساتھ ہی ایک ستون ہے جس پر ستون مخلقہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، اگر میں ابھی اسے اپنے سینے سے نہ لگاتا تو یہ قیامت تک اسی طرح روتا رہتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ محبت اور وہ رحمت عطا کی تھی کہ جو بھی آپ سے ایک بار مل لیتا وہ پھر آپ کی عمر بھر جدائی برداشت نہیں کر پاتا تھا، چاہے وہ ایک کھجور کا تنا ہی کیوں نہ ہو۔